بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آمد رمضان۔ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے مینار پر جب رمضان کا چاند نظر آیا تو فضا نور سے بھر گئی۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے ہر ذرے میں ذکر ہو رہا ہو۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اس رمضان میں مجھے اپنا بنا لے، میرا دل بدل دے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا اور اس پر لکھا، میرا پہلا روزہ، میرا وعدہ۔ پھر اس نے 5 نمازوں کے بعد کے اذکار لکھے۔ بعد نماز فجر، یا رحیمو 133 مرتبہ۔ بعد نماز ظہر، یا کریمو 133 مرتبہ۔ بعد نماز عصر، یا رزاقو 133 مرتبہ۔ بعد نماز مغرب، سورہ فاتحہ 133 مرتبہ۔ بعد نماز عشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 33 مرتبہ۔ وہ کاغذ اس نے اپنے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا تاکہ ہر نماز کے بعد اسے یاد رہے۔ سحری کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ نماز ختم ہوتے ہی اس نے قرآن پاک کھولا اور وہ کاغذ نکالا۔ آہستہ آہستہ اس نے پڑھنا شروع کیا، یا رحیمو یا رحیمو۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر دل بھر آیا تھا۔ اسے لگا جیسے اللہ کی رحمت اس کے ارد گرد پھیل گئی ہو۔ پھر اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ الفاظ آہستہ نکل رہے تھے مگر ہر آیت اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، میں اس رمضان میں روز قرآن پڑھوں گی، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دوپہر کے وقت محلے کی نیک خالہ زینب آئیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئیں اور بولیں، بیٹی، رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ صبر اور تقوی سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھو، روزہ دار کی دعا اللہ کے پاس سیدھی پہنچتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ عائشہ نے دل میں سوچا، پھر تو مجھے ہر وقت دعا مانگنی چاہیے۔ ظہر کے بعد اس نے یا کریمو پڑھا۔ عصر کے بعد اس نے یا رزاقو پڑھا تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ مغرب کے بعد اس نے 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ ہر بار اسے ایسا لگا جیسے وہ اللہ سے بات کر رہی ہو۔ عشاء کے بعد جب اس نے سورہ آل عمران کی آیت 26 پڑھی تو اس کے دل میں یہ یقین اور مضبوط ہو گیا کہ عزت، رزق اور اختیار سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عصر کے قریب اسے پتہ چلا کہ محلے میں ایک غریب عورت ہے جس کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں۔ عائشہ نے فوراً اپنی سحری اور افطاری کے لیے رکھا ہوا سارا کھانا ایک برتن میں رکھا اور اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ اس عورت کے گھر بھجوا دیا۔ گھر میں اب کچھ نہیں تھا مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ،
میں نے تیرے لیے دیا ہے، تو ہی کافی ہے۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہمسائی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھجوریں، پکوڑے، روٹی اور سالن تھا۔ وہ بولی، ہم نے سوچا پہلی افطاری آپ کے ساتھ بانٹیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، میں نے تھوڑا سا دیا اور تو نے کتنا زیادہ لٹا دیا۔ تیرا شکر ہے۔ افطار سے پہلے عائشہ خاموشی سے بیٹھی۔ جو کھانا اسے ہمسایوں کے گھر سے آیا تھا وہ اس نے اپنے آگے رکھا۔ وہ کھانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک تحفہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت تھی جو اسے کسی غریب کی مدد کرنے پر ملی تھی۔ اسے یاد تھا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس نے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ یاسین پڑھی، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ، مجھے اس رمضان کے 30 دن عبادت کی توفیق دینا، مجھے قرآن سے محبت دے، میری زبان کو اپنے ذکر میں لگا دے اور مجھے ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والا بنا دے۔ پھر اس نے کھجور سے روزہ افطار کیا۔ اس کے دل میں ایسا سکون تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ ہر نماز کے بعد اپنے اذکار پڑھتی، روز قرآن کھولتی، جلدی معاف کر دیتی، ہر بات پر الحمدللہ کہتی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ رمضان انسان کو اللہ کے قریب لانے کا مہینہ ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، قرآن دل کو روشن کرتا ہے، ذکر انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں اتر چکی ہیں۔ پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو آئیں مل کر دعا کریں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق حاصل ہو، ہم ہر روزے کے ذکر اذکار کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنی استطاعت کے مطابق روزے افطار کروائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اس رمضان میں اللہ پاک ہماری بخشش کر لیں، ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہمیں اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس رمضان میں ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔